کے ورکروں کو، عہدیداروں کو، اپنے پارٹی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم پارٹی کی طرف سے کشمیر میں، جنہوں نے ضمنی الیکشن میں بھرپور کردار ادا کے محنت کی۔ یہ وہ سیٹ باغ تھی جس میں پچھلی دفعہ بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہمارے کینڈیڈیٹ کو زبردستی وہاں پر ہروایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے والد صاحب بھی کئی دفعہ یہاں پر جو ہے منتخب ہوئے۔ پچھلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو اور ایک اے ٹی ایم مشین کو لانے کے لیے انہوں نے اس حلقے کا انتخاب کیا، یہاں پر زبردستی الیکشن جتوایا گیا اور پھر وزیر اعظم بنوایا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک مصنوعی پارٹی تھی، مصنوعی لوگوں کو لایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے ایزی کم ایزی گو والا چکر تھا۔ جس طریقے سے لایا گیا تھا اسی طریقے سے وہ چیزیں بگڑتی گئیں، ٹوٹتی گئیں، گرتی گئیں، اور آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم نے ماضی میں کشمیر کا الیکشن بھی دیکھا، وہاں پہ ہم نے سلطان علی کے ڈائلاگ بھی دیکھے، بڑکیں بھی دیکھیں، اس وقت کے وزیر کی بھی، وزیر اعظم کی بھی۔ آج مجھے بتائیں کہ آج بھی وہاں پر عمران خان صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو آپ عمران خان صاحب، آپ نے بھی کشمیر کو میں ایک ٹکٹ دی تھی، آپ نے بھی اس کے لیے ایک ویڈیو پیغام تو جاری کیا تھا۔ اس ویڈیو پیغام کا اثر یہ ہوا کہ آج جو ہے ثابت کر دیا لوگوں نے کہ کشمیر کے لوگوں کی محبت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آج سے نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ شہید آصف علی زرداری صاحب اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا ہر فورم پہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز بلند کی۔ اور G20 جب انڈیا نے G20 کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں کی، اسی دن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر میں کھڑے ہو کر، وہاں کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیر سے پیغام دیا دنیا کو کہ ہم اس کانفرنس کو جہاں پر کی گئی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ان ممالک کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے G20 میں آنے سے معذرت کی تھی، اور ہم ان سیاسی جماعتوں کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کی، اور ان سیاسی جماعتوں کے نے بھی دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے احتجاجی جلسے میں شرکت کی تھی، کشمیر کی عوام نے ان کو عزت دی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کہ یہاں پر رائے شماری ہونی چاہیے، کشمیر کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں دوبارہ کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ انہوں نے اعتماد کیا، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، ان کے لیے آج سیاسی طور پر یہ جواب ہے کہ نہیں، وہ سندھ تک نہیں رہی۔ آج پنجاب میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، آج جنوبی پنجاب میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، آج خیبر پختونخوا میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، آج سندھ میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور کشمیر نے پریکٹیکلی آپ کو دکھایا کہ جو ہے گلگت بلتستان میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور بلوچستان سے بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور کشمیر نے پریکٹیکلی الیکشن میں دکھایا کہ ان کے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت عوام کی وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہمارے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے عراق کا پہلا اپنا سرکاری دورہ کیا جو کہ ایک کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، اور ایک بہت ہی 3 روزہ دورہ تھا۔ پارٹی کے کچھ آفس بیئررز، پارٹی کے کچھ وزراء ان کے ہمراہ تھے، میں خود بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھا۔ ایک بڑا کامیاب اور بڑا ہیکٹک دورہ۔ جس وقت انہوں نے لینڈ کیا اسی کے فوراً بعد جو ان کی میٹنگز سرکاری سطح پر بھی، پھر اس کے بعد وہاں کے مذہبی لیڈران سے بھی، وہاں پہ سیاسی لوگوں سے بھی اور ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف مقامات کی زیارات بھی کی، وہ سب آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا۔ لیکن یہاں پر میں کچھ باتیں اس وزٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان اور عراق کی سرکاری سطح پر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فورن ڈپلومیسی کی کامیابی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیابی ہے کہ ایک جو ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان جو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے، اور بہت ہی اہم ایشوز پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عراق حکومت کے ساتھ، وہاں کے لیڈران کے ساتھ اس پہ بڑا تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کی۔ اور اس کا عبر یہ ہے کہ کوئی میٹنگ اگر سپوز آدھے گھنٹے یا گھنٹے کی ہوتی تھی، وہ میٹنگز لمبی چلی جاتی، کیونکہ ہم نے اپنے بھائیوں کو، عراق کے دوستوں کو، عراقی حکومت کو اپنے موقف پہ قائل کرنا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے آفیشلی بھی دیکھا کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹس پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایم او یو سائن کیا کہ ویزے سے استثناء ہو دونوں ممالک کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ۔ یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایک اہم بات تھی، لیکن اس سے اہم بات ہماری یہ تھی کہ ڈپلومیٹک تو، لیکن ہمارا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ہمیں ٹچی جو بات تھی وہ زائرین کے ویزوں کی تھی۔ سرکاری افسران ڈپلومیٹک کو تو پھر بھی کسی نہ کسی سے سہولیات، ویزے، چیزیں مل جاتی ہے، لیکن ہمارا ایشو اور ہمارا کیس تھا، اور جن کا مقدمہ ہم لڑنے گئے تھے، ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لڑنے گئے تھے، جو کہ ہمارے اسپیشلی جو زیارات اور زائرین وہاں پر جاتے ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ وہاں پر جو ہے بہت سی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی۔ ہمارے جو بھائی جو کہ مشکل حالات میں اکنامیکل سچویشن کی وجہ سے وہاں پر جو ہے گئے تھے، اور کوئی وہاں پر کام کر رہے تھے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے، وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کہیں کہ اللیگل تھے، اور کچھ لوگ ہمارے جو ہے وہاں کے جیلوں میں ہیں۔ پھر وہاں پر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ویزے کے بغیر وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ہماری یہ تھی کہ وہاں پہ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کو ہم اپنی ایک لیگل وہ پرووائڈ کریں، اور ان کو وہاں پہ حکومت ہم سے اس پہ سپورٹ کرے تاکہ ہم ان کو واپس اپنے گھر باعزت لا سکیں۔ وہاں پر ہماری بات چیت ہوئی کہ جو وہاں پر ہمارے بھائی جو ہیں مشکل حالات میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کو ہم کسی طریقے سے وہاں پر لیگلائز کریں، کیونکہ اگر وہاں پر آپ کو جو ہے مہینے کا اللیگلی اگر آپ کریں، اگر آپ کو $100 ملتے ہیں، اور اگر آپ لیگلی کام کریں تو آپ کو $800-600 ملتے ہیں لیبر کو بھی، تو ہم کہتے ہیں کم از کم وہ اپنے جو ہے عزت داران طریقے سے اپنے بچوں کے لیے ڈر کے بغیر، خوف کے بغیر کمائی کر سکیں۔ اس کے لیے بھی ہماری بات چیت ہوئی، بڑی پازیٹیو بات چیت ہوئی، اور اس پہ بھی جو ہے ٹریڈ کے حوالے سے ہماری بہت سی بات چیت ہوئی، کیونکہ وہاں پر ہمارے لیے بہت سے ایوینیوز ہیں کہ ہم یہاں سے ان کو، اگر ہم زرعی ملک ہیں، اگر ہم بمپر کراپ ہماری ہوتی ہے، ہم ان کو گندم دے سکتے ہیں، ہم ان کو چاول دے سکتے ہیں، ڈیفنس پروڈکشن کی ہوئی، فارماسوٹیکل پہ ہے، کاٹن انڈسٹریز پہ ہے، اس پہ ٹورزم تو آپ کو سب سے سامنے، کیونکہ یہ جو مذہبی ٹورزم ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے اوپر ہوئی، ہیلتھ کے اوپر ہوئی، تو ایسی چیزیں، الیکٹرانکس پہ بھی وہاں پر ایک بزنس فورم بھی منعقد کیا گیا، وہاں پر بھی چیئرمین صاحب نے وہاں پر بھی خطاب کیا۔ تو بہت سی چیزوں پہ بڑی سیلاسل گفتگو، بہت سی پازیٹیو چیزیں جو آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گی، اور اس کا جو ہے، اس کا جو رزلٹ ہے آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ نظر آئے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر وہ کی۔ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ، اور ہمارے لیے بڑی فکر کی بات تھی اور افسوس کی بات تھی، اور جو بھی الفاظ استعمال کریں، کہ آج تک پاکستان کا سفارت خانہ ایک ہوٹل میں کام کر رہا ہے، وہاں پر ایک ہوٹل میں ایک فلور انہوں نے سفارت خانے کے لیے لیا ہوا ہے، اور ایک فلور پہ ہمارے جو ہے ایمبیسی کے جو ہے سفیر ہیں یا سٹاف ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اور اتنا ایسا ملک جس میں ہمارے لاکھوں زائرین سال میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے سفارت خانے کی پوزیشن ہو، وہاں بہت سی اور ایشوز ہیں، وہاں پاسپورٹ وہاں پر رینیول نہیں ہوتا، مینولی، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آج بھی ہم جو ہے بابو والا کام مینولی کر رہے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا زائرین کا ہو، وہاں پر پاسپورٹ گم جائے، جتنی ضلالت ان کو ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں لوگ آپ کو اور ہمیں جو میسیجز کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کا جو مسئلہ، اگر آپ کو خاص طور پہ شناختی کارڈ گم جائے، وہاں پر آپ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ کا اگر کہیں وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، وہ اپنا شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے ہیں، وہاں پہ شناختی کارڈ بھی نہیں بن رہا۔ دنیا جو ہے وہ موبائل پہ آ گئے، شناختی کارڈ کے فارم پہ، پاسپورٹ پہ، اور ہمارے لوگ جو لاکھوں کے جاتے ہیں، جہاں پہ بہت لاکھوں کروڑوں روپے کا آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہاں پر ہم لوگوں کو جو سہولیات دے رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت جو سگ بنیاد رکھا اپنی سفارت خانے کا، اور ساتھ ساتھ
ہماری جو بات چیت شروع تھی اس پہ بھی ہمیں جو ہے پازیٹیولی ہمیں جواب ملا، اور ہم انشاءاللہ نجف میں بھی جو ہے انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک کونسولیٹ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں بہت جلدی. وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کی بھی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہم بالکل مانتے ہیں کہ جو ہے وہ بغداد ایک کیپٹل ہے، لیکن نجف جو ہے اس وقت وہاں پر ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں پر وہ ڈائریکٹلی لینڈ بھی کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے زائرین جو جاتے ہیں ان کا بہت سے پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے اگر سفر کرنا پڑتا ہے بغداد کو. ہم نجف میں بھی ہم ایک چیز جو ہے وہ اپنا جو کونسولیٹ ہے اس کو جو ہے وہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے اور ہمارے زائرین کی ایشوز ہیں، ان کی ویزا فیس کے ایشو ہیں. زائرین اور جو لوگ جاتے ہیں زیارات پہ جاتے ہیں، ویزا فیس میں جو ہے وہ قدر انہوں نے ڈالرز میں بڑھائی ہیں، جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات، اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تفتان سے ہمارے زائرین جاتے تھے ٹرین پہ اور بسز پہ، لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت لمبا ایک بیلٹ ہے جس کو جو ہے وہ ہم سیکیور کرنے کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے کہیں پہ کچھ نہ کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. ہماری اس چیز پہ بات چیت ہوئی ہے کہ مستقبل میں ہم کراچی اور گوادر سے فیری سروس شروع کریں عراق کے لیے. جو ہے وہاں پر فیری سروس ہو جو کہ ہمارے زائرین کے لیے سستی بھی ہے اور محفوظ سروس بھی ہے. اس پہ بات چیت ہم نے شروع کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے زائرین جو ہیں ہم بحری جہاز کہیں یا بحری جہاز تو بہت ایک بڑا نام ہو جاتا ہے، لیکن ہم فیری سروس ہوتی ہے جس پہ جو ہے نا فیری سروسز کا جو ہے اس کا جو ہے اجرا کریں، تاکہ ہمارے زائرین کو جو ہے مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو. یہ ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی. اس کا جو ہے وہ سمر کہیں یا اس کا جو رزلٹ کہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ہوگا، کیونکہ ان کے انٹیریئر منسٹر پاکستان تشریف آ رہے ہیں، اور یہاں آ کر وہ بہت سی چیزوں پہ جو ہم نے آج بات چیت کی، جو ہم نے وہاں پر پاکستان کا مقدمہ لڑا، وہ جو یہاں پر ہمارے اپنے بھائیوں اور بہن جو ہمارے خاص کر زائرین ہیں جو زیارات پہ جاتے ہیں، ان کا جو مقدمہ لڑا، اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہت جلد ان کی حکومت نے کہا کچھ مطلب بہت ہی چیئرمین کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی سنا، اور سب چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان میں ان میجورٹی چیزوں کا جو ہے جو فائنلائز ہوں گی ان کا وہ یہاں پر آ کر ایک ایم او یو کی صورت میں، ایک سرکاری اعلامیہ کی صورت میں ان کے جو ہے وہ اعلانات کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. بہت سی چیزیں پولیٹیکلی گردش کر رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ صاحب ہمارے لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. بہت سی لوگوں نے وہاں پر شمولیتیں بھی اختیار کی ہیں. آپ کے سامنے 2-3 شمولیتیں یہاں پر بھی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ایک اور اہم بات جو پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اکانومی پہ جو ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے یا ایک خطاب کیا تھا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیولی لیا. ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے ریلیٹڈ بزنس مین کمیونٹی ہے، انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے ان کے موقف کی تائید کی. بہت جلد پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے چیمبر آف کامرس، اس کے اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور دوسرے جو ہے صوبوں کے چیمبر آف کامرسز میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ مختلف چیمبر آف کامرس کے کاروباری شخصیات کے مختلف صوبے مختلف مسائل ہیں. ان کے لیے ہم اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اپنا ایک فیوچر پلان، اپنا ایک پلان دے رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس کمیونٹی کے ساتھ، ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے ہمارے ارادے ہیں. اس طرح ایگریکلچر کمیونٹی ہماری، کیونکہ بیک بون ہماری زراعت پہ ہے، زراعت والوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ بھی اس قسم کی میٹنگ ہوگی، اور تمام کمیونٹی کے ساتھ، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے باقی کمیونٹیز ہیں، زراعت کے ہیں، باقی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پلان شیئر کریں گے، ان سے بھی انپوٹ لیں گے، اپنا بھی انپوٹ لیں گے، تاکہ ہم اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالیں اور آگے لے کر چلیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے آگے لے کر چلیں گے. کل غالباً پنجاب میں ایک نئی پارٹی اس کا بنیاد رکھی گئی ہے. ہمارے ہر جمہوری پارٹی کے لیے، چاہے وہ جو بھی ہو، ہم ہمیشہ جمہوری پارٹی کی عزت و احترام سے جو ہے وہ اس کا وہ دیکھتے ہیں.
اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری پارٹی میدان میں پازیٹیو مقابلہ کرے، ہم اس کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو کل تک آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اسٹیجوں پہ تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا ریڈ لائن سے ایئر لائن تک کا سفر کیسے رہا؟ ایک طرف ریڈ لائن تھی اور ایک طرف ایئر لائن تھی. اب لکیر سے وہ جہاز میں چلے گئے تو چلو ہم ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. ان کی اپنی خواہش تھی جہازوں میں سفر کرنے کی، کیونکہ ہم تو شاید تھے کہ پتہ نہیں قربانی کے رہے، خون کے نعرے، پتہ نہیں کیا کیا قربانی کے نہ تھے، وہ ایک جہاز کی نظر ہو گئے. تو دیکھتے ہیں کہ میں ایئر لائن والے سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا خیال کریں، جو ریڈ لائن چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بوئنگ سروس مل جائے اور اس سے بڑا جہاز آ جائے، 320 آ جائے یا ایئر بس آ جائے تو پتہ نہیں اس کا ہوگا. لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے بھی پریس ٹاک کیے ہیں، ہم نے بھی جلسے جلوس کیے ہیں، ہم نے بھی ٹاک شوز کیے ہیں، لیکن ہم نے اتنی جلدی نہیں دیکھا سیاسی تاریخ میں کہ لوگوں نے اس قسم کا بھی سفر کیا بہت جلدی جو ہے. اور آپ نے دیکھا، میں نے ہمیشہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا، اپنے ٹاک شوز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بڑی باتیں غرور پسند نہیں کرتا. اور اس کی مثال آپ کے سامنے آج عمران خان ہے کہ آج وہ صرف دو بندے زمان پارک میں جو ہیں بیٹھے ہیں اور وہ ٹی وی میں غالباً اور موبائل پہ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کی بڑی باتیں، ان کا غرور، ان کا تکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج ان کے سامنے ان کو دکھا رہا ہے کہ بڑی باتیں اور بڑے بول جو ہیں وہ بولنا جو ہے وہ بری بات ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آج ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بول اور اس قسم کی باتوں سے بچائے. ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اپنے منسٹری کے متعلق بھی بتانا چاہوں گا کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کی ڈائنامک سروے شروع ہے. اس وقت تک تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اپنے نئے اندراج کے لیے جو ہے انہوں نے 1.9 ملین جو ہے لوگوں نے اپنی ڈائنامک رجسٹریشن میں اپنی انٹری کروائی ہے. ان کی جس طریقے سے ہمارا سکورنگ سسٹم ہے، جن کا سکور 32 ہوتا ہے ہم اس کو اپروو کرتے ہیں، تو اس سکورنگ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو جن کا بھی اپروول آتی ہے ان کو ہم اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اپنے اس میں شامل کریں گے. اور ساتھ ساتھ 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر جو نئی قسط ہے 9,000 روپے کی وہ شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے. جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کو اس قسط میں 9,000 روپے، پچھلی دفعہ 8,500 تھے کیونکہ ہم نے 25% بڑھائے تھے. اس دفعہ ہم ان کو 9,000 روپے دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس دفعہ صرف یہ نہیں ہوگا جو کہ ہم نے فلڈز میں جو ہم نے سینٹرز بنائے تھے جس پہ ہم لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، ہم ان سینٹرز پہ بھی کے ذریعے ان اپنے بینیفیشریز کو اپنے جو وظیفہ ان کا ہے وہ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری ساتھ ساتھ پولیٹیکل چیزوں کے علاوہ، باقی چیزوں کے علاوہ منسٹری پر بھی ہمارا وہ ہے کہ منسٹری بھی جو ہے اسی طریقے سے کام کرے. اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ آج شام کو جب ایک بجٹ ہو، حکومت ایک اچھا بجٹ پیش کرے، ہماری بڑی توقعات ہیں سرکاری ملازمین کی، پینشنرز کی، تمام پاکستان کی عوام کی نظریں بجٹ پہ ہیں. اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ یہ اتحادی حکومت ایک اچھا بجٹ پیش کرے گی. بجٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پیش ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ اور ہم تبادلہ خیال کریں گے، چاہے ہم پہ ان کو اپریشیٹ کریں یا تنقید ہو، جو ہوگا. پاکستان بھی بس پارٹی ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو دیتی ہے اور ہم چیز پہ بات چیت بھی کرتے ہیں. اگر یہ چیز غلط ہوگی تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ چیزیں، تو اس پہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر بات چیت ہوگی. شکریہ، بڑی مہربانی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ضمنی الیکشن میں کامیابی پر کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.